وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں بزرگان دین کے مزارات کی اپ گریڈیشن کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مزارات کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، بی بی پاک دامن، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت موسیٰ پاک شہید اور حضرت جلال الدین شاہ بخاری کے مزارات کی تعمیر و بحالی، تزئین و آرائش پر بریفنگ دی گئی۔ مزارات کے ماسٹر پلان پر ہونے والی پیش رفت کے بارے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مزارات کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ مزارات کی اپ گریڈیشن سے عقیدت مندوں کے لیے مزید سہولیات میسر ہوں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت شاہ شمس تبریز کے مزارات کی تعمیر و بحالی اور تزئین و آرائش کا کام جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مزار کی اپ گریڈیشن فروری تک مکمل ہوگی۔ صوبائی وزیر اوقاف اظفر علی ناصر، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکریٹریز تعمیرات اور مواصلات، اوقاف اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی لاہور کی نااہلی پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ افسران کی ملی بھگت سے ایک پرنسپل کے نام پر اسکولوں کی ڈپلیکیٹ رجسٹریشن جاری کی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے ایک ہی نام پر جاری ڈپلیکیٹ رجسٹریشن کو پھر فور منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور پرویز اختر خان نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایک ہی نام پہ جاری ڈپلیکیٹ رجسٹریشنز کو فی الفور منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو پرنسپلز کے نام پر رجسٹرڈ اسکولوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی نے ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے 31 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ فہرست میں پرنسپلز کا نام شامل نہ ہونے والے نجی اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ اس سے قبل بغیر رجسٹریشن NOC جاری کر دی جاتی تھی۔ CEO ایجوکیشن پرویز اختر خان کے مطابق آئندہ صرف ان پرنسپلز کو رجسٹریشن جاری کی جائے گی جنہیں اسکول مالکان NOC جاری کریں گے۔ رجسٹریشن میں تجدید کے وقت اسکول آنر کے نام میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ موبائل کے PTA اپروول کے لیے بھاری ٹیکسز کا تاجروں نے توڑ نکال لیا ہے۔ موبائل مارکیٹس میں سیکنڈ ہینڈ فون میں پیچ کی تکنیک لگا کر کروڑوں کے ٹیکس چوری کی جا رہی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ اور امپورٹڈ فون کو کسی سستے اینڈرائیڈ فون کے IMEI نمبر پر چلا دیا جاتا ہے۔ موبائل فونز کے تاجر پیچ کی تکنیک لگا کر قومی خزانے کا کروڑوں کا چونا لگا رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی موجود ہیں۔ شہزاد، آگاہ کیجیے اس حوالے سے۔ بالکل، موبائل فون کے PTA اپروول کے لیے بھاری بھرکم ٹیکسز کا تاجروں نے توڑ نکال لیا ہے۔ شہر کی موبائل فون مارکیٹوں میں سیکنڈ ہینڈ فون میں پیچ کی تکنیک لگا کر کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری کی جا رہی ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ امپورٹڈ فون کو کسی سستے اینڈرائیڈ فون کے IMEI نمبر پر چلا دیا جاتا ہے اور موبائل فون کے تاجر پیچ کی تکنیک لگا کر قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا چونا لگا رہے ہیں، اور جو قومی خزانے میں یہ رقم جانی چاہیے وہ تاجر برادری کی جیب میں جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ PTA ٹیکس مناسب کرے تو یہ ٹیکس چوری ختم ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے کا موبائل فون ہے اس سے زیادہ ٹیکس تاجر اور گاہک کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے مارکیٹوں کے اندر پیچ کی تکنیک سے موبائل فون چلائے جا رہے ہیں اور ٹیکس چوری کروڑوں روپے میں ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے تاحال کسی ادارے نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ موبائل فون کی جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ان مارکیٹوں میں بالکل ہال روڈ پر اور حفیظ سینٹر میں یہ پیچ کی تکنیک لگا کر کسی دوسرے موبائل فون کے IMEI نمبر پر موبائل فون چلا کر دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کروڑوں روپے کا ٹیکس چونا جو ہے وہ تاجر برادری کی جانب سے PTA ٹیکس کی مد میں لگایا جا رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور جوڈیشل واٹر کمیشن ممبران کی نگران وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ جمعے کے روز ہوگی۔ سرکاری وکیل نے سماعت کے دوران یہ بتایا، جس پر وکیل نے استفسار کیا کہ کیا کمشنر لاہور نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے معلوم کیا کہ فضا کتنی زیادہ آلود ہے۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے، کابینہ کا اجلاس جمعے کے روز 5 بجے سے پہلے یا بعد میں کر لیں، جبکہ کیا کمشنر لاہور نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے معلوم کیا کیونکہ فضا اتنی آلودہ ہے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا۔ اس سماعت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے متعلق سماعت کی ہے، اور عدالت نے اس حوالے سے ایک تو یہ آبزرویشن دی ہے کہ ہفتے کو یہ چھٹی کی جائے، اور اس حوالے سے مزید عدالت میں جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت کو بتایا گیا کہ
जो माहौलियाती कमीशन है और वज़ीर आला के दरमियान जुमे को इनकी मीटिंग होगी, जिसपे माहौलियाती कमीशन का मजीद इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की। जस्टिस शाद करीम ने इस हवाले से कहा कि स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पे सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए लगाया जाए। ये जस्टिस शाद करीम के रिमार्क से मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जुमा और हफ्ता को तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया जाए। ये अदालत के रिमार्क से मजीद माहौलियाती कमीशन ने कहा कि हमने सारे डीसीज को कहा है कि जो स्पार्को का डाटा ऑनलाइन शेयर किया जाता है उसकी वजाहत करें। जस्टिस शाद करीम ने कहा कि फसलों की बाकियात जलाने के मामले में लाहौर काफ़ी बेहतर है और मजीद ये भी अदालत ने कहा कि साइकिलों को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील किया जा सकता है। तरक्याती मनसूबे की कब मुकम्मल होंगे ये कहा इस्तफसार किया जस्टिस शाद करीम ने। तो वकील कमिश्नर लाहौर के कहा कि कसूर में 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जस्टिस शाद करीम ने कहा कि लाहौर और दीगर इलाके कूड़ा क्रिकेट से भरे पड़े हैं, स्कूल के बच्चों को इस हवाले से शामिल करें कि वो हफ्ता इतवार वाले दिन ये कूड़ा उठाएं। मजीद माहौलियाती कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी अदालत को आगाह किया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पंजाब भर में जुर्माने का दायरा कार बढ़ाया जाएगा और मजीद ये भी कहा कि लाहौर के अलावा दीगर शहरों में धुआं छोड़ने पर सिर्फ 750 रुपये जुर्माना है। जिसपे जस्टिस शाद करीम ने कहा कि स्मोक सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का इशू है और अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 नवंबर तक के लिए मुलतवी की है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की गैर मुल्की कोचेस से मीटिंग का आगाज हो चुका है और मुलाकात में टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भी मौजूद हैं। हमारे साथ हाफिज शहबाज अली मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा, मीटिंग का आगाज हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं मजीद? बिल्कुल, इस वक्त हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर मौजूद हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो डिज़ास्टर हुआ है वर्ल्ड कप में उसके ऊपर एक बड़ी अहम मीटिंग जारी है जिसमें तमाम गैर मुल्की कोचेज जो है इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ के साथ। और पिछले तकरीबन 2 घंटे से ये मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में पाकिस्तान टीम के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, उनके साथ साथ हेड कोच ग्रैंट बैडबर्न, बैटिंग कोच डिप्यूटन जो है वो भी मौजूद हैं और वो अपनी रिपोर्ट जो है इस हवाले से उन्होंने चेयरमैन के सामने रखी है। उसके साथ साथ जो उनके प्लानिंग्स हैं मुस्तकबिल की वो भी उनको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एशिया कप और फिर अब जो वर्ल्ड कप में डिजास्टर हुआ है इसके ऊपर भी तमाम कोचेज जो हैं अपनी राय दे रहे हैं कि क्या ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है। क्योंकि एशिया कप से पहले पाकिस्तान वनडे की वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, लेकिन इस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्का नहीं थी जिस किस्म की डिजास्टर परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है। और सारी सूरत हाल पे चेयरमैन पीसीबी तमाम कोचेज और खास तौर पर टीम के जो डायरेक्टर हैं मिकी आर्थर, उनसे बहुत से सवालात हमारे राय के मुताबिक अंदर किए जा रहे हैं, उनके वो जवाब भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उनकी प्लानिंग है, उनके पास क्या मनसूबा है मुस्तकबिल के हवाले से, उसके ऊपर भी वो बातचीत जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं उनकी 1-on-1 मुलाकात है और किस वक्त होगी इस मुलाकात के हवाले से अभी तक इतला सामने नहीं, लेकिन हमारे ज़राए और खासतौर पर बाबर आजम के जो करीबी ज़राए उनसे मालूम हुआ है कि बाबर आजम की ये मुलाकात आज ही होगी। किस टाइम होगी इस हवाले से हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। थाना शादमान नजर आतिश केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं। मियां असलम इकबाल, हसन खान नियाजी, जुबैर खान नियाजी भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्जिमान पर थाना शादमान को नजर आतिश करने और अवाम को फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुके हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए ये इस्तदा की गई है। थाना शादमान नजर आतिश केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा भी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, थाना शादमान नजर आतिश केस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। मियां असलम इकबाल, हसन खान नियाजी, जुबैर खान नियाजी भी इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर रिहायशी अफगान बाशिंदों के इनखला का मामला। आईजी पंजाब का पुलिस को गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियों का टास्क। सीसीपीओ ने एसपीज को अपनी डिवीजन में कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिए।
جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جو غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندے تھے، ان کے انخلاء کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی 1 نومبر کی، لیکن اس کے بعد کیونکہ پنجاب کے اندر بڑی تعداد میں افغان باشندے ایسے موجود ہیں جو غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر تھے، تو ان کی انخلاء کے لیے مختلف ڈویژن کو جو ہے وہ مرحلہ وار اس کی کارروائی کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن اب ڈی سی پی لاہور کو بھی آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ لاہور میں جو ایسے غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندے ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کو ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے، جس کے بعد ان کو ڈی پورٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کروایا جائے۔ جس کو لاہور کی جانب سے تمام ڈویژنل ایس پیز کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں ان غیر ملکی اور غیر قانونی طور پہ جو مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ریڈ کریں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی کارروائی کی رپورٹ جو ہے سی پی آفس میں سبمٹ کروائیں، جس کے بعد ان کی انخلاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عرفان ملک تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایف بی آر کا پاکستان کسٹمز کے 69 مختلف گریڈ کے افسران کے تقرر و تبادلے کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 9 افسران کو اپنے چارج نہ چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ گریڈ 19 کے پیرزادہ محمد عمر قاسمی کو بطور سیکرٹری ایف پی آر ہیڈ کوارٹر میں خدمات جاری رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ عثمان طارق کو بھی اپنی موجودہ چارج پر خدمات بطور سیکرٹری جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ افسران کو ایف بی آر نے مختلف شہروں کے ڈائریکٹوریٹ سے لاہور انفورسمنٹ اور ہوائی اڈے پر تعینات کیا تھا۔ متعلقہ 7 کسٹمز افسران کو بھی اپنے چارج مزید احکامات تک نہ چھوڑنے کا مراسلہ جاری۔ 60 افسران کو اپنے نئے چارج فوری سنبھالنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ 23 افسران کے تقرر اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر سمیت غیر متعدی امراض کی روک تھام کا منصوبہ، نون کمیونیبل ڈیزیزز کنٹرول پروگرام نظر ثانی شدہ PC1 منظور۔ بلڈ پریشر، شوگر، کینسر اور دیگر بیماریوں کے لیے اسکریننگ کا عمل بھی بڑھانے کا فیصلہ۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی ظاہر چودھری۔ شوگر اور کینسر سمیت جو غیر متعدی امراض ہیں ان کی روک تھام کا پنجاب حکومت کی جانب سے جو منصوبہ ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول پروگرام ہے اس کا نظر ثانی شدہ PC1 منظور کر دیا گیا ہے، جس کی اب مجموعی لاگت جو ہے وہ 1.5 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت جو ہے وہ بلڈ پریشر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شوگر اور کینسر سمیت جو دیگر غیر متعدی امراض ہیں ان کی روک تھام کا عمل جو ہے وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے جو اسکریننگ ہے اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں جو ہے وہ جو ویل بینگ کلینکس ہیں نہ صرف ان کو فعال کیا جا رہا ہے بلکہ جو خصوصی کیمپس ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ جی زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور بورڈ کے سینکڑوں ملازمین کی بالآخر سنی گئی۔ بورڈ آف گورنرز نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ جی لاہور بورڈ کے سینکڑوں ملازمین کی بالآخر سنی گئی۔ بورڈ آف گورنرز نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ بورڈ آف گورنرز نے تنخواہوں میں 50% تک اضافے کی منظوری دی ہے۔ لاہور بورڈ کے گریڈ 1 سے 18 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں اسکیل کے مطابق جو ہے اضافہ کیا گیا۔ ملازمین کو آئندہ ماہ سے تنخواہیں بڑھ کر ملیں گی۔ بورڈ ملازمین کی تنخواہوں میں سیکریٹریٹ الاؤنس کی طرز پر تنخواہوں بورڈ ملازمین کی تعداد کی بات کی جائے تو اس وقت 700 کے قریب ملازمین ہیں اور اس حوالے سے بورڈ ملازمین نے جو ہے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ جی جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔ نگران پنجاب حکومت سیاحت کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نگران صوبائی کابینہ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 4 ارکان کا اضافہ کر دیا۔ حیدر امین، حبیب الرحمان گیلانی، عرفان الہی، فرحت افتخار گل ڈائریکٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے حیدر امین کو بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 4 افسران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نگران پنجاب حکومت سیاحت کی بہتری کے لیے کوشاں ہے اور نگران صوبائی کابینہ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 4 اراکین کا اب اضافہ کیا ہے۔ حیدر امین، حبیب الرحمان گیلانی، عرفان الہی، فرحت افتخار گل ڈائریکٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے حیدر امین کو بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین نامزد کیا ہے، جبکہ 4 افسران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔